بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں اور سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام لیتے ہی دل میں نور اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا کے بھر میں رومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ایک عظیم صوفی، شاعر، عالم اور ولی اللہ تھے، جن کی شاعری اور تعلیمات آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو منور کر رہی ہے۔ آپ کی مثنوی، معنوی، دیوان، شمس تبریز اور دیگر کتب انسانیت کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک ایسی حکمت سکھائی جو گفتگو اور بات چیت کے بارے میں ہے، اور وہ ہے گفتگو کے 3 دروازے۔ جی ہاں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کلام جب تک ان 3 دروازوں سے گزر نہ جائے اس وقت تک اپنا منہ نہ کھولیں، کیونکہ الفاظ ایک تیز تلوار کی طرح ہوتے ہیں جو دل کو کاٹ سکتے ہیں یا شفا دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی گفتگو کو سچائی کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کچھ میں بولنے جا رہا ہوں کیا وہ بالکل سچ ہے؟ کیا یہ بات حق اور صداقت پر مبنی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو آگے بڑھیں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ جھوٹ کا ایک لفظ بھی انسان کی روح کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ پھر اگر سچائی کا دروازہ عبور ہو جائے تو اپنے کلام کو اہمیت اور ضرورت کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے دل سے سوال کریں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ کیا یہ بات کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی کی بھلائی ہوگی یا صرف وقت ضائع کرنے والی ہے؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں، جو نہ صرف فضول ہے بلکہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ضروری بات ہی بولیں، کیونکہ بے مقصد گفتگو دل کو تھکا دیتی ہے اور وقت کو ضائع کرتی ہے، اور اگر یہ دروازے پہ بھی عبور ہو جائیں تو تیسرے اور سب سے اہم دروازے یعنی مہربانی اور نرمی کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے الفاظ نرم ہیں، میرا لہجہ مہربان ہے؟ کیا یہ بات سننے والے کے دل کو چھوئے گی یا زخمی کرے گی؟ کیونکہ سچ اور ضروری بات بھی اگر سخت لہجے میں کہی جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے، جبکہ نرم الفاظ سے تلخ حقیقت بھی میٹھی لگتی ہے۔ اگر لفظ نرم نہ ہو اور لہجے مہربان نہ ہو تو خاموشی اختیار کریں۔
خواہ آپ کے لیے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا کلام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، کیونکہ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ تینوں دروازے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کھولے تھے، جو آپ کے مرشد اور روحانی استاد تھے۔ حضرت شمس تبریز کی ملاقات نے مولانا کو ایک عام عالم سے عاشقانہ شاعر اور ولی کامل بنا دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد مولانا رومی نے کبھی کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالا جو نرم نہ ہو، جو ضروری نہ ہو اور جو سچ نہ ہو۔ آپ کی تمام شاعری اور گفتگو ان تین اصولوں پر مبنی تہذیب، محبت، سچائی اور نرمی سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے دور میں جہاں جھگڑے، تنازعات اور نفرتیں عام ہیں، اگر ہم ان تین دروازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے گھر، معاشرہ اور دنیا جنت بن جائے۔ سوچیں، اگر ہر بات سے ضروری اور مہربان ہو تو کتنا سکون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گفتگو کو یا رب اور ہماری گفتگو کو باب رحمت بنا دے۔ آمین۔ یہ حکمت نہ صرف گفتگو بلکہ ہماری پوسٹ میسیج اور ہر بات چیت میں لاگو کریں تاکہ زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل جیتا کریں، نہ کہ توڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ دوستو، ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہو سکے شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔